طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے۔ کوئی مرد بنا، کوئی عورت، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی شہر میں پیدا ہوا، کوئی دیہات میں، کوئی جھونپڑے والے کے ہاں، کوئی محل والے کے ہاں، کوئی اس صدی میں، کوئی گزشتہ، کوئی آئندہ صدی، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ دوسری بات، سب مانتے ہیں کہ دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ کوئی 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، دادا موجود پوتا چلا گیا، ابا موجود بیٹا چلا گیا، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، اپنی شادی خود مر گیا۔ آدمی کہاں چاہتا ہے؟ تو دو باتیں تو سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ دوسری بات، سب مانتے ہیں دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ او میرے بھائی، یہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، میری مرضی۔ کیا مرضی بھائی؟ پیٹ میں درد ہوا، کیا مرضی؟ سر میں درد ہوا، ابا مر گئے، اماں، کیا مرضی؟ کمر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو گیا ہے، کیا مرضی؟ کوئی مرضی نہیں۔ ہاں، یہ تبلیغ کیا ہے کہ زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ کیا ہے تبلیغ؟ کیا ہے زندگی کے؟ یہ اجتماع کس لیے؟ کوئی تھوڑا کہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، یا کوئی میلہ ہے، یا کوئی فنکشن ہے، یا کوئی تقریب ہے، یا بس ملنا جلنا ہے، اللہ گلا ہے۔ نہیں بھائی، اجتماع کس لیے؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اب لاہور جا رہے، ہر ایک پوچھے گا کیوں جا رہے؟ کہاں کہ کراچی جا رہے، کیوں جا رہے؟ شہر جا رہا ہے، کیوں جا رہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے بھائی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، اس اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ کھانا پینا کمانا، بھائی یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ کما رہے کس لیے؟ کھانے کے لیے۔ کھا رہے کس لیے؟ کمانے کے لیے۔ واہ جی واہ۔ بعض لوگ مال کما رہے کس لیے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ عجیب بات۔ اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ بھی کمانے میں لگے ہوئے، کس لیے؟ کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ واہ جی واہ۔ ارے یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے نا، وہ مال کما رہا ہے، اور عجیب بات، جس کے پاس مال ہے وہ بھی مال کما رہا ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی کما رہا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ بھی کما رہا ہے۔ ایسے جیسے دنیا میں آئے اس لیے مال کمانے کے لیے۔ نہیں بھائی۔ ہاں، تین چیزیں ہیں سمجھنے کی بھائی۔ ایک ہے مقصد زندگی۔ او بھائی وہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندو، کہاں آ رہے ہو آپ لوگ؟ آگے کہاں جگہ ہے؟ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ ہاں، عقل مند ہے جو سمجھے اب مقصد زندگی کیا ہے، ضروریات زندگی کیا ہے، خواہشات زندگی کیا ہے۔ آج خلط ملت گنجل کھچڑی، پتہ ہی نہیں مقصد زندگی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ضروریات زندگی کیا ہے۔ تبلیغ، مقصد زندگی اللہ کا دین زندہ ہو، مقصد زندگی اللہ کا کلمہ بلند ہو، مقصد زندگی سارے انسانوں کو ہدایت ملے، مقصد زندگی سارے انسان جہنم سے بچے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، کس لیے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ کھانا بھی ضرورت ہے، لیکن کھانا نہ ملا تو زیادہ موت ہے نا، پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا۔ لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔
ہدایت ہدایت دل کا نور ہے، ہدایت دل کا نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے یہ دنیا سب دھوکہ نظر ہے، سب کھیل ہے، یہ تو تماشا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے تو بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے. جیسے وہ دھاگا اٹکا ہے اب اس کے ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اس دھاگے کی طرح ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹا. یہ زندگی خواب ہے، خواب ہے. ہاں پتہ نہیں کب آنکھ کھولی. ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا نا، سودا کر رہا ہے کہ میں 7,000 لوں گا. اب جو خرید رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو 6,000 دوں گا. اب یہ خواب میں سودا ہو رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے 7,000 لوں گا اور خریدنے والا کہہ رہا ہے 6,000 دوں گا. اب 6,000 نکال کر اس نے سامنے کر دیے، لے لو یہ 6 لے لو. میں نے کہا نہیں 7 لوں گا 7. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی آنکھیں بند کر کے کہنے لگا بھائی چل 6 ہی دے دے یار. وہ تو خواب تھا ختم. یہ دنیا دھوکا، یہ کھیل تماشا. ہاں یہ خواب ہے، یہ دھاگا وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. ہاں اصل زندگی آخرت کی ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے ہاں پھر آدمی کا شوق کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا شوق. دیکھو بچہ ہے نا، بچہ اس کو بھی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے. کون سی گاڑیاں؟ پلاسٹک کی، 100 روپے والی، 200 روپے والی. ہاں تھوڑا مالداروں کا بچہ ہے تو تھوڑا اس کی گاڑی کیا ہے 5,000 والی. وہ بھی کھلونا. ہاں اس کو گاڑیوں کا شوق ہے، بچہ ہے. کون سی گاڑیاں؟ کھلونے. جب ایمان بنتا ہے، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر شوق کس کا ہے؟ جنت کی نعمتوں کا شوق. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور. ہاں جس کا شوق ہوتا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے آدمی وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے، موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہے. تو صحابہ کا شوق جنت کے بارے میں سوالات. ایک صحابی نے عرض کہ حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں انگور ہوں گے. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 4 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا. عقل ہے نا چھوٹی، محدود ہے. ہاں تو آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا؟ کوا اڑے، کوا سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتہ، 1 مہینے تک کوا اڑتا جہاں تک پہنچے گا. اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. سبحان اللہ. ہاں اب یہ عقل میں آنے والی بات. اور جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں نا، جب وہ ایسی بات سنتے ہیں نا کسی مولوی صاحب سے تو آپس میں اشارہ کر کے کہتے ہیں اب مولوی ماری جان رہے ہیں. ایسے کہتے ہیں ہندو کی بات. یا ذرا مہذب بولے گا تو کیا کہے گا؟ یہ کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، کوئی عقل کی بات ہے. ہاں اللہ بھی یہی فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ہاں جب ہدایت کا نور آتا ہے تو پھر بھائیو آدمی کیا ہے جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے. ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ہاں یہ تصور دیا. ہو سکتا ہے آج کا دن زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، آخری مہینہ، آخری سال، آخری جمعہ، آخری عید، آخری رمضان، آخری اذان، آخری ناشتہ، آخری ملاقات بھائی سے، چچا سے، بہن سے، ماموں سے، ہاں اماں سے. پتہ نہیں کب گئے. کتنے لوگ ہیں سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے.
درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے. جب جنازہ آیا تو 2 جنازے آئے. کسی نے کہا صبح اعلان تو سنا تھا، تو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا. ہاں وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا. ہم پتہ کس کو خطرے میں سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے. 90 سال کے بابا جی ہم کہتے پتہ نہیں کب خبر آئی. ہاں نہیں 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 پتہ کسی کا بھی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور زہر اثر کر گیا، اور 43 سال عمر ہے تقریباً، اور آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور لوگ بڑے افسردہ سے قریب بیٹھے ہوئے تھے. ہاں طبیب نے آ کے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا انہیں زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. زہر دیا گیا ہے اور زہر اثر کر گیا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار. یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کب چلے جائے. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ملنا ہے. انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہدایت کا ملنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. ہاں اب وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے. ہمیں 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 اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے کہ یہ بہت بڑے تاجر ہیں، یہ بہت بڑے زمیندار ہیں، یہ بہت بڑے افسر ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں اور یہ فلاں. نہ 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 نہ. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہونا بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے؟ کیوں بھائی؟ ہم پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے ڈاکٹر ہیں؟ کیوں بھائی؟ آج تعارف کیا ہے؟ یہ تاجر، یہ زمیندار، یہ ڈاکٹر، یہ وکیل، یہ جج. نہ بھائی، ہمارا تعارف سب سے پہلا ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، ہماری فکر اسلام چمکے، اسلام زندہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد. ہم دنیا میں اس لیے آئے. یہ اجتماع ایک نام ہے، عنوان ہے. چلو بھی اجتماع، چلو بھی بزرگ، چلو بھی اجتماع، چلو بھی ایک اصل تو حیثیت، اصل تو کیا ہے؟ حیثیت کو پہچانے، حیثیت کو، ذمہ داری کو. جیسے پہلے ہوتا تھا نا، وہ رشتہ آتا تھا نا، لڑکی کا رشتہ آتا تھا نا، تو رشتہ دیکھنے والے آتے تھے نا، تو اس کو لڑکی سے کہتے تھے یہ چائے کی ٹرے جو ہے نا، چائے کی ٹرے جو ہے نا، یہ اندر دیو. اسے نہیں پتا مقصد کیا ہے. مقصد تھا اس کو دکھلانا. ہاں وہ تو چائے کی وہ ٹرے ایک بہانہ. یہ اجتماع تو سچی بات ہے ٹرے کی طرح. یہ بہانہ ہے. اصل کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. اس لیے بھائی آج ہم ڈاکٹر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، افسر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، تاجر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہاں وکیل بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہاں زمیندار بن کے زندگی گزار رہے ہیں، کارخانہ دار بن کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا دل دماغ دکانوں پہ لگا ہے، دفتروں پہ لگا ہوا ہے، کارخانوں پہ لگا ہوا ہے، مال کمانے پہ لگا ہوا ہے، ضرورتیں پوری کرنے پہ لگا ہوا ہے. ایک پلاٹ سے دوسرا، 2 سے 3، چھوٹی دکان سے بڑی دکان، ایک دکان سے 2 دکان، 2 سے 3 دکان، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، 2 سے 3 فیکٹری. نہیں بھائی، او بھائی، ہاں ہم مسلمان ہیں. ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی کہ اسلام چمکے گا؟
مسلمان کو عزت کب ملے گی؟ جب اسلام کو عزت ملے گی یا مال کی کثرت ہوگی؟ ہاں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی ہے، مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام اور فاتح بن کر شام فتح ہوا ہے، اب شام میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت سواری بدل لیں، کیوں کہ شام کے لوگ استقبال میں ہیں، کپڑے بدل لیں، شام کے سارے سردار آپ کے استقبال میں ہیں۔ ایک ہاتھ مارا حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے سینے پر کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے، کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں بڑی سخت سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ہمیں پیغام دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی، کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے، کارخانوں سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور کتنا زبردست پیغام دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو سب نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے تو 60 سال گزر گئے، اور صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر۔ صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر۔ 5 ضرورتیں ہیں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگائی ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے، بقدر ضرورت لگے۔ جیسے اسٹیشنوں پہ لکھا ہوتا ہے نا بیت الخلاء کے باہر، جائز ضرورت۔ آدمی کب جاتا ہے؟ جب ضرورت ہے۔ کتنا بیٹھتا ہے؟ جتنی ضرورت ہے۔ تو 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ اس پر جان نہیں کھپانی، اس پر زور نہیں لگانا کہ کھانوں پر زور لگ گیا، کپڑوں پر زور لگ گیا، اور تعمیرات پر زور لگ گیا، اور شادیوں پر، سواریوں پر۔ آج اب صلاحیت 30 سال گزر گئے، 40 سال کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا قبول جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہی منکر چھوڑ دیں گے، دین کی محنت چھوڑ دیں گے، تو کیا ہے؟ دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، سوال کریں گے پورا نہیں کیا جائے گا، اللہ سے مدد مانگیں گے اور ان کی مدد نہیں ہوگی۔ کام چھوڑ دیا، مقصد زندگی کو چھوڑ دیا، ضروریات زندگی میں لگ گئے۔ سالن میں نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا، اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروریات زندگی تو ایسے ہیں جیسے سالن میں نمک ہے، سالن میں نمک ہے، ہاں چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن اسی کے ہو جائیں۔ زور لگ گیا کھانوں پر، صبح شام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں نا، صبح ساری زیادہ دکانیں آپ کو کس کی؟ کھانوں کی نظر آئیں گی۔ رش کہاں نظر آئے گا؟ کھانے کی دکانیں، جہاں کھانا پینا کھائی جا رہے، اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ یہ زور غلط جگہ لگ گیا کھانوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت پکایا ہوا تھا، پوچھا بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ بیٹے نے جواب دیا، او بھائی یہ ستون پہ کیا کر رہے ہیں مستقل یہاں پر؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟
ساری توجہ خراب کر رہے ہیں، کتنی دیر ہو گئی؟ یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، گوشت کھانے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسه، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا، فرمایا ابو جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ گوشت خریدا ہے ایک درہم کا۔ غور سے سنیں، بات سمجھیں، ہاں ایسی سرسری باتیں نہیں ہیں بھائی۔ یہ کیا ہے کہ گوشت خریدا ایک درہم کا، کیونکہ گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پھر فرمایا گوشت گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی کہ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش میرا درہم کہیں گم ہی ہو جاتا، یا میرا حضرت عمر سے آمنا سامنا نہ ہوتا۔ ہاں زور لگ گیا کھانوں پر، دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر، تو الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے بھی نہیں۔ واہ جی واہ، تو الماری کس سے بھری ہے؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوا، آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک چبا کے دی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب آپ کے منہ میں گیا۔ ہاں آپ کے جب آخری دن تھے، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میں اپنے آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں بیویوں میں عدل کرنے کا حکم ہے اور میں ظاہری عدل کرتا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ عائشہ کی طرف مائل ہے اور یہ میرے بس میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت، لیکن آپ نے کہ عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا، 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ عائشہ ہاں دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی رکھ لو، ایک پلاٹ ادھر بنا لو، ایک دکان ادھر بنا لو، یہ گھر میں یہ چیزیں بھی، او ہو اتنا سامان، توبہ توبہ توبہ۔ ایک بزرگ کے گھر کسی کا جانا ہوا نا، اللہ والے تھے، تو گھر خالی پڑا تھا کہ حضرت کیا بات ہے آپ کا گھر خالی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک نیا گھر میں نے بنوا رہا ہوں، وہاں پر اپنا سارا سامان منتقل کرتا رہتا ہوں۔ ایک نیا گھر بنوا رہا ہوں، اپنا سارا سامان کیا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ آخرت کا۔ تو جو کچھ ملتا ہے کہاں جمع کرا دیتا ہوں؟ دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے تو دنیا کی حرص میں اور دوڑ میں لگتا ہے، نہ شکری کرتا ہے اور آگے بڑھنے شروع کر دیتا ہے۔ ہاں تیسری بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائیں، جب تک کہ ان پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے، 70,000 درہم تقسیم کیے، اور اس وقت اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہاں تو زور لگ گیا کپڑوں پر۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ بڑے بڑے پلازے، اونچی عمارتیں، اور اوپر کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، اونچی عمارتیں بنیں گی، اونچے بلڈنگیں بنیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔
اور آپ نے فرمایا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو اور آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو اور جلدی ہو. یہ تو شیطانی مزاج ہے. شادی مہنگی ہو اور مشکل ہو اور رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو. آج شادی سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ اور سادہ ہے کہ رواج کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. کم سے کم. پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایک سفر ایسا ہوا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں. ہاں، کپڑے پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ کیا ہے لپیٹے، کیونکہ پاؤں زخمی ہو رہے تھے. اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تو بھائی یہ 5 ضروریات زندگی ہیں، اس پر زور نہیں لگانا، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پر صبح شام نہیں لگانی. اس میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا. مقصد زندگی جس پر آدمی زور لگائے، اپنا دل دماغ لگائے، اپنی صبح شام لگائے، اپنی جان کھپائے، ہاں وہ مقصد زندگی اللہ کا دین ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، یہ مقصد زندگی ہے. تو سب نیت کریں، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنا دل دماغ، اپنی جان مال، اپنی صبح شام ہم اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ اجتماع اس لیے بھائی کہ ہمارے سامنے زندگی کا مقصد آئے، ہم اپنی صلاحیتیں مقصد زندگی پر لگائیں. یہ زندگی امانت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری زندگی. اگر آپ کہہ رہے ہو میری زندگی تو موت کیوں آئی؟ آپ کہو میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ آپ کہو میری صحت تو بیماری کیوں لگی؟ اگر آپ کہو میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ ہماری نہیں ہے. یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو. یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. ہاں، اس پر اپنی صلاحیت لگانی. کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ کس کو پہچانے؟ کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ حالات کو بنانے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. 2 ہو تو تیسرا کون؟ 3 ہو تو چوتھا کون؟ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ اندھیرے میں یا اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا. کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں انڈا، اور پھر انڈے سے چوزا، کیسے اپنی قدرت سے بھینس میں دودھ، اور پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے پنیر. وہ تو سبز چارہ کھایا اور خشک چارہ اور گندا پانی پیا. یہ بھینس میں دودھ سفید رنگ کا کس نے بنایا ہے؟ اس میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اس میں خوشبو کس نے رکھی ہے؟ ہاں، تو ہر چیز کس کی پہچان کرواتی ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ گرمی سردی کون لاتا ہے؟ بارشوں کا نظام کس کا ہے؟ ہاں، تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا.
کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا مل جانا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. مال ہو نہ ہو، چیزیں ہو نہ ہو، مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، مکان چھوٹا ہو بڑا ہو، تنخواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، سائیکل پر ہو، گاڑی پر، جہاز پر، اگر اللہ راضی ہے ناکام، اللہ راضی ہے یہ کامیاب. اگر اللہ ناراض ہیں تو یہ ناکام. ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ناراض ہو جانا، اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ نہ ہونا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اس کا نام ناکامی ہے، اس کا نام ناکامی ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے اور اللہ سن رہے اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے. وہ ہمارا مطلوب ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا محبوب ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ. یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں، اور اے دنیا کے مزدوروں، کس کو راضی کر لو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ ہمارے حالات بنائیں گے، اللہ ہمیں خوشیاں دیں گے، اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. ایک لکھو، ایک، پھر لگاؤ صفر. کتنے ہو گئے؟ دوسرا صفر، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر. اب صفریں لگائی جاؤ. 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب. اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو، 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ صفر 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 صفر. لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان، 10 دکان، 1 فیکٹری، 10 فیکٹری، 1 پلاٹ لو، 10 پلاٹ، 10 پلازے. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو سب صفر. آج دوڑ لگ رہی اللہ کے غیر کی طرف. مال مل جائے، ملک مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگریاں مل جائیں، وزارتیں مل جائیں، پیسہ مل جائے، زمین مل جائے، پلازے بن جائیں، اور اللہ ساتھ ہو جائے اور اللہ مل جائے. تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے، رخ صحیح کروایا جا رہا ہے. دیکھو منزل پر پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ کیوں بھائی توجہ سے سن رہے کہ بولو بھائی کیا کہا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رفتار تیز کرنا؟ ہاں آج لوگوں کی رفتار بڑی تیز ہے. ہوئے ٹائم نہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ادھر جانا ہے ادھر میٹنگ ہے، اس سے وقت لیا ہوا ہے، اس کو بلایا ہوا ہے، اس کے پاس جانا ہے. رفتار بڑی تیز ہے اور رخ. ہاں بھائی اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے. اللہ کے بغیر ہم صفر ہیں. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی میں صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اس اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کام بنانے والا اللہ ہے. اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کون ہے؟ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا، روتے ہوئے کو ہنسا سکتا، بادشاہ کو قیدی بنا سکتا، قیدی کو بادشاہ بنا سکتا، غنی کو فقیر بنا سکتا، فقیر کو غنی بنا سکتا، آسان کو مشکل کر سکتا، مشکل کو آسان کر سکتا. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، مشکل بھی آسان ہے، ناممکن بھی آسان ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اس اللہ کو ساتھ لینا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنانی ہوگی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. نمونہ، بہترین نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے، ان کی چال چلنی ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے. یہ ہیں کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چل پڑو. یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے. جس کو عزت چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو. جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں. آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے اور فلاں میرا ہیرو ہے. نہیں 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 بھائی، ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہیرو کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو درخت، جانور، ساری کائنات پہچانے. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے اور بے قابو ہے اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ ہے اور قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیے. آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوق مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں مجھے پہچانتے کہ میں کون. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، سب اللہ کو پہچانے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا. آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا اور نمکین تھا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. آپ ایک سفر میں، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. ہاں، یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم یہ محنت کریں کہ سب اللہ کو پہچانیں، سب آخرت کا یقین دل میں آئے، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. سب سے پہلی چیز سیکھنے کی ایمان ہے. ایمان کو دل میں مضبوط کریں، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، یقین اللہ کی ذات پر. پالنے والا کون ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے.
چاندنی رات ہو تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے، چاندنی رات ہو تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تالاب میں نہیں، چاند تو آسمان پر ہے، یہ تالاب میں کیا ہے؟ یہ تو عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اچھا، آدمی جب بات کرتا ہے نا تو کبھی کبھی بات کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، اور قسم کب کھاتا ہے؟ جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات سننے والے جو ہے نا میری بات کا کیا ہے شک کریں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے، ان کے تردد کو، ان کے شک کو زائل کرنے کے لیے آدمی پھر قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا یہ لوگوں نے اس میں شک کرنا ہے، اوہو، اللہ کو قسم کھانی پڑی اس شک کو دور کرنے کے لیے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثل ما انکم تنطقون، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کے رب کی قسم کہ یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نماز۔ ہاں، آذان ہو سب مسجد، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ دکاندار صاحب دکان چھوڑو، زمیندار صاحب زمیندارہ چھوڑو، ڈاکٹر صاحب اٹھو، وکیل صاحب اٹھو، وزیر صاحب اٹھو۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ دے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اٹھ جاؤ، زندہ آدمی کو سوئی چبو اس کی چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا اذان سن کے مسجد، اذان سن کے دکان چھوڑے دفتر چھپ مسجد، اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سننے کا ٹس سے مس نہ ہو، اذان پہ اذان سننے کا ٹس سے مس نہ ہو۔ اب آپ بتاؤ آج کل نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، مسجد میں آنے والے زیادہ کہ نہ آنے والے؟ فجر میں اٹھنے والے زیادہ کہ سونے والے؟ یہ اجتماع اس لیے بھائی میلہ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی اپنی طاقت کا اظہار نہیں ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہمارا کام کیا ہے۔ جب کیا ہے کھیت کو پانی نہیں ملے گا تو کھیتی کیا ہوگی؟ بولو، خشک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب باغ کی رکھوالی نہیں ہوگی تو باغ کیا ہوگا؟ اجڑے گا کہ نہیں اجڑے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی۔ جب دین کی محنت نہیں ہو رہی، ہم نے دین کی محنت چھوڑی ہوئی ہے، دکان کی محنت، دفتر کی محنت، کاروبار کی محنت، وزارت کی محنت، پیسہ کمانے کی محنت، چیزوں، دین کی محنت چھوڑ دی، اس لیے دین زندگیوں سے نکل گیا۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، جب نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ اوہو، آج نماز سن کے دکان بند ہوتی ہے، اذان سن کے دکان بند ہوتی ہے بھائی؟ بولو بھائی، آج کھیل بند ہوتا ہے اذان کے بعد؟ بولو بھائی۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے ہم نے نماز کو پیچھے کیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز میں غفلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جسے اس کا گھر اور اس کا مال اور گھر والے سب چھین لیے گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ایک نماز چھوڑنے کا۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔
اب ایک آدمی 10 سال سے آپ کا ماتحت ہے، آپ کے پاس ملازمت کر رہا ہے، 10 سال پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا، آج بھی نماز نہیں پڑھتا. حدیث میں آتا ہے تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھو گی. مارکیٹ کی کمیٹی ہے، مارکیٹ کی کمیٹی ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے سیکٹری صاحب ہیں، اس کے صدر صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اب ان کی کیا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اس ایجنڈے میں کبھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اذان پہ ہماری مارکیٹ کیسے بند ہونی چاہیے. یہ سوچ ہی نہیں رہے، اس کی فکر ہی نہیں کر رہے. ہاں لائٹ ہونی چاہیے، سکوٹی ہونی چاہیے، اور جناب کیمرہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا. اور اذان پہ دکانیں بند ہونی چاہیے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی بھائی، خوشیاں دینے والا اللہ ہے. پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں اور چیز ہیں. جیسے دوائی اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند اور چیز ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ اور چیز ہے، گھر میں سکون اور چیز ہے، گھر میں سکون اور چیز ہے، شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کرنا اور چیز ہے، اور میاں بیوی میں جوڑ اور میاں بیوی میں محبت، اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ اور چیز ہے. آج بہت بڑا دھوکہ ہے. پیسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ پیسے سے خوشیاں سمجھ رہے ہیں، پیسے سے خوشیاں سمجھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ راضی ہوگا، اللہ میں خوشیاں دے گا، پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. اگر اللہ ناراض ہو گیا، پیسے ہوں گے، خوشیاں نہیں ہوں گی. ہاں 10 لاکھ کا بیڈ ہوگا، مزے کی نیند نہ ہوگی، 10 کروڑ کا بنگلہ ہوگا، گھر میں سکون نہ ہوگا، شادی پہ کروڑوں خرچ ہوں گے اور گھر آباد. ہاں جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی بہو کے لیے پریشان، کوئی بہو سے پریشان، کوئی داماد کے لیے پریشان، کوئی داماد سے پریشان. ہاں تبلیغ میں محنت ہے، سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو. رمضان ہے تو روزہ، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے. ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کا تدارک اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں، اللہ نے مال دیا، مال کس لیے؟ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے بھائی. تقریبات پر، فنکشنوں پر، دکھلاوے پر، سیر سپاٹوں پر، یہ مال امانت ہے. اس مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. کوئی اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا کہ میری انگلی ہے، نہیں 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 نہیں، یہ جرم ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ یہ جان تمہاری نہیں ہے، اس لیے خودکشی یہ حرام ہے، حرام ہے. اسی طرح یہ مال ہے، ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ اس کے مصرف پر، اس کے مصرف پر. اور اللہ نے قرآن میں 6 مصرف ایک آیت میں بتائے 6 مصرف. مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 مصرف. رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والے جو کمانے کے قابل ہی نہیں ان پہ بھی خرچ کرو، اور گردنیں آزاد کرواؤ. کوئی مقروض ہے، کوئی بے گناہ جیل میں ہے. یہ 6 مصرف اللہ نے نام لے کر بتائے کہ یہاں اپنا مال خرچ کرو. اور اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ بھی دینا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف ہیں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف ہیں. زکوٰۃ تو دینی، اس کے علاوہ 6 مصرف. مال اس لیے بھائی، حضرت یہ قصہ سنانے لگا ہوں بھائی، ذرا غور سے سننا ہے بھائی، غور سے سننا ہے بھائی، بات کو سمجھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی دراہم کی بھری، دراہم دنانیر کی تھیلی بھری، اپنے غلام سے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو یہ تھیلی میری طرف سے دو، اور یہ صراحتاً بات کہہ دینا کہ حضرت عمر نے یہ آپ کے لیے دی ہیں، اور اس لیے دی ہیں کہ اپنی ضرورت پہ استعمال کرنا ہے، یہ بات کی صراحت کرنی ہے. اور پھر بیٹھ جانا دائیں بائیں اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں.
غلام نے جا کر دیے کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اور یہ فرمایا کہ آج اس کو اپنی ضرورت پہ استعمال کریے گا. تو فرمایا اچھا. پہلے تو حضرت عمر کو دعائیں دی کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کو برکت دے. یہ شریعت کا مزاج ہے, جب آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ اس کو دعا دو, آپ اس کو دعا دو. پہلے تو دعائیں دی اور پھر اپنی بھانجی کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ اور یہ 7 فلاں کو دے آؤ اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ, اور سارے کے سارے دراہم تقسیم کر دیے. غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. میں اچھا. پھر دوبارہ تھیلی بھری دراہم کی, اور میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اور اس لیے دیے ہیں کہ اس کو آپ نے اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ہے, اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ہے, اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. ہاں, جا کر دیے کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں. ہاں, اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی ضرورت میں استعمال کرنا ہے. اچھا, اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے. اور اپنے خادم کو بلایا, یہ 5 فلاں کو دے آؤ اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ. ہاں, اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی, اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, یعنی ایک ہی طرح کا مزاج ہے, ایک ہی طرح کی ان کی سوچ ہے. یہ مال اس لیے نہیں ہے کہ خواہشات پر, تقریبات پر, فنکشنوں پر ایک اور پلاٹ اور اس سے بڑا پلاٹ, اور نہیں نہیں نہیں, یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو, یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو. ہاں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں. مدینے میں قحط پڑا ہے, ان کا تجارت کا قافلہ واپس آیا ہے. تو مدینے کے تاجر جو ہیں باہر گئے تاکہ ان سے کیا ہے سودا کر لیں اور پھر اس کو لا کے بیچیں گے. تو پوچھا کہ کتنے کا, کہ ایک کیا ہے, ایک اس کی قیمت ڈبل لے لیں, 2 گنا لے لیں, 3 گنا لے لیں, 4 گنا لے لیں. فرمایا کہ نہیں, مجھے اس کی قیمت زیادہ لگ چکی ہے. بھئی کس نے زیادہ لگائی, ہمارے پہلے سے تو آیا کوئی نہیں یہاں پر, قیمت زیادہ کس نے لگا دی؟ کہ میرے اللہ نے قیمت لگائی ہے. اللہ فرماتے کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا میں تو, اور تم گواہ رہو کہ یہ سارا جو قافلہ ہے یہ سارا میں اللہ کے راستے میں کیا ہے خرچ کر دوں. یہ مال اس لیے بھائی, مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جائیں. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اسے ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں. جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا, آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تبلیغ میں محنت ہو رہی, کیسے سب اللہ کو پہچانے, اللہ کا دین زندگیوں میں آئے, سب دین کو سیکھنے والے بنے, تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے, زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے, ہمارا وکیل وکالت سے متعلق اللہ کے احکام کو سیکھے. توبہ توبہ, ابھی تو پتہ ہے کہ یہ چور ہے, اس کی طرف سے وکالت کر رہا ہے, پتہ ہے کہ یہ خود قاتل ہے, اب قاتل صاحب کو وکیل مل گئے. ہاں, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار میں گزر ہوا, ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں, آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا, اندر سے گیلا نکلا. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا, اوپر خشک ہے اور نیچے گیلا ہے. اس نے جواب دیا بارش ہوئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ گیلے کو نیچے کیوں رکھا, اوپر کیوں نہ رکھا, یہ تو دھوکہ ہے, اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس پر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, جو دھوکہ دے ہم میں سے ہے ہی نہیں. توبہ توبہ, آج سیب کی پیٹی لو, اوپر کی تہ بڑی زبردست, دوسری ہلکی اور تیسری. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے. تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی, دین سیکھنے والے بنے ہم, دین سیکھنے والے بنے ہم, اعمال کے فضائل کو سنیں ہم, اعمال کا شوق پیدا ہو. آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں, چیزوں کا شوق ہے, اعمال کا نفع نہیں جانتے, اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے. چیزوں کا نفع عارضی ہے, اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے. چیزوں کا نفع وقتی ہے, چیزوں کا نفع ایک دفعہ ہے, اعمال کا نفع ہمیشہ ہے.
سرمایہ وہ نہیں ہے بھائی جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائیں گے؟ تو سرمایہ مال ہوا کہ اعمال ہوئے؟ بولو بھائی، تو سرمایہ دار مال والا ہے کہ اعمال والا ہے؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہا جا رہا ہے؟ مال والے کو جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، سب کی اتری، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے 50,000 کا، سب کا اترا، آگے سب کا کفن ایک ہے۔ 5 لاکھ کا مکان ہے، 5 کروڑ 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، آگے قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ آخری چرپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہے، کندھوں پہ۔ 3 بھائی ہیں آپ نے فرمایا، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا مال ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کا مال ہے، جائیداد ہے، مرتے ہی وارثوں کی ہو گئی۔ دوسرا بھائی کہتا ہے تمہارے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفناؤں گا، دفنانے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کا باپ اور بیٹا ہے، دفنا کے واپس آ گئے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تو اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، اور اعمال والا آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا شوق ہے؟ آج دوڑ مال کی لگی ہوئی کہ اعمال کی لگی ہوئی ہے؟ ہاں، صحابہ کی جو دوڑ تھی وہ تو اعمال کی تھی، مال کی نہیں تھی۔ ایک عجیب مقدمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ پریشانی صحابہ کو، غریب صحابہ کو، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے آگے نہیں نکلے۔ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں کہ جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ، ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی نہ پہنچے گا۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور بیٹھ کے تسبیح شروع کی۔ تو جو مالدار صحابہ تھے اس زمانے کے، ان کو بھی شوق تو اعمال کا تھا، ان کی بھی دوڑ اعمال کی تھی، ان کی بھی حرص اعمال کی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں، انہیں سارے قصے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے، کیا کہ ایک تو دوڑ کس کی ہو؟ اعمال کی ہو، آگے بڑھنا کس میں؟ اعمال میں۔ دوسری بات، اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اعمال کا شوق پیدا ہو بھائی، نماز کا شوق ہو، قرآن کا شوق ہو۔ آپ نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی ملے گی۔ پھر میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کتنی نیکیاں ہو گئی بھائی؟ آپ سپارہ پڑھتے جاؤ اور سارے کمپیوٹر کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے فیل ہو جائیں گے۔ اتنی نیکیاں۔ آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔
اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی. جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ہاں آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیسے کمال کے الفاظ ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. یہ شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم ہوں گی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے. جب گھر گھر نماز کی فضا ہوگی، جب گھر گھر قرآن کی تلاوت ہوگی، جب گھر گھر اللہ کا ذکر ہوگا، جب زبانوں پر اللہ کا نام ہوگا. ایک صحابی ذرا رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، بچہ سو رہا تھا، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آئے، خاموش ہو گئے. پھر پڑھا گھوڑا بھدکا، پھر بڑھا گھوڑا بھدکا، حیران ہوئے، سلام پھیرا، گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا، ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا. یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا. اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا بھدکتا تھا، سارا قصہ سنایا. پھر آسمان میں دیکھا نور تھا، آسمان کی طرف اٹھ گیا. یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. یہ ہے تبلیغ میں بھائی اعمال کا شوق. اخلاق اچھے ہو جائیں. اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے، اگر زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے، اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے بھائی اخلاق اچھے بنائیں. نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. جو برا کرے تم اچھا کرو، جو رشتہ توڑے تم جوڑو، جو ظلم کرے تم معاف کرو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا کہ اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے پاس چل کے جاؤ. ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن جو ہے نا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. ہاں دلوں کو صاف رکھنا ہے. اللہ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. 2 دن 3 دن فرمایا جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے. 3 دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں. اب 3 راتیں چھپ کر دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. کوئی خاص عمل نظر نہ آیا تو ان سے پوچھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ میں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص بات نظر نہ آئی. فرمایا جو دیکھا وہی ہے. ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں.
میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اور فرمایا کہ ہے مشکل کام۔ آج زندگی اچھا بنانے کے لیے لوگ کہتے گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو۔ نہیں نہیں میرے بھائی، زندگی کب اچھی ہوگی؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ ماں باپ کا ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرمانبرداری، جھک جانا، اف تک مت کہنا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہو جائے۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو۔ شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو۔ کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ بولو بھائی، گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ کیا کہتے ہیں، کانٹوں کا پودا کہ گلاب کا پودا؟ ہاں، خامیاں نہیں، خوبیاں دیکھو بھائی۔ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہاں، شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ تواضع، عاجزی ہو، نرمی ہو۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم ہے، فرمایا ہر خیر سے محروم ہے، ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم ہیں۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ایمان والے نرم مزاج ہوتے ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب رہتے ہیں، ان سے ملنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن کا نصف، آدھا قرآن کہاں پر ہوتا ہے بھائی؟ کون سا لفظ ہے جس پر قرآن آدھا ہوتا ہے بھائی؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، 15ویں سپارے میں نا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصف قرآن کا، اور اس کا معنی چاہیے کہ نرمی اختیار کرے، نرمی، تواضع، عاجزی۔ جو چھوٹا بنے گا اللہ بڑا بنائے گا، جو بڑا بننا چاہے گا اللہ اٹھا کے نیچے پھینکے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ جنت کی خوشبو بھی۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ کہ ڈھول اندر سے خالی ہے، پتھر پہ مارو تو کوئی شور نہیں، کیونکہ پتھر کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، جو پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے۔ آپس میں جوڑ کب ہوگا؟ جب تواضع ہوگی، جب عاجزی ہوگی، جب نرمی ہوگی، جب معاف کرنا ہوگا، جب غصے کو پینا ہوگا، جب کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک حرام کا لقمہ ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ توبہ توبہ، آج کتنی رشوت، سود، توبہ توبہ، بے ایمانی، فراڈ، توبہ توبہ توبہ۔ کوئی آدمی سور کا گوشت نہیں کھاتا ہے، کہے گا حرام ہے۔ کوئی آدمی کتے کا گوشت نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ کوئی آدمی گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ ارے میرے بھائی، جیسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے اور گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے میرے بھائی۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج سے ایک قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ جب دفنانے کے لیے اس کو قبر میں اتارنے لگے تو دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہٹاتے ہیں ہلتا نہیں۔ دوسرے کا قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسرے کا قبر کھودی، سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے، جس کا جو دفنانے کے بعد ظاہر ہونا تھا، جس کا نتیجہ لیکن عبرت کے لیے اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ وہاں پر آ کے رہے گا، اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو۔ اب سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ قافلہ واپس آیا، اس کی بیوی کو قصہ سنا کے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا غلے کا، ہر گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے۔ صرف منافق نہیں، پکا منافق ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ فوراً کس پر اتر آئے؟ ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جب ایمان بنے گا بھائیو پھر اخلاق بھی اچھے ہوں گے، پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں گے، پھر آدمی میں اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ گناہ گار نہیں، نیکوکار نہیں، بلکہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، بڑا مال لگایا اس لیے کہ لوگ کہیں سخی ہے، بڑی جان لگائی لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا زبردست قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، وہ تو کہا جا چکا اور حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہاں، ایمان بنے گا تو پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہماری ذمہ داری اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس پر اپنی صلاحیت لگانا ہے، یہ مقصد زندگی ہے، اور ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا ہے۔ پھر خواہشات زندگی کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو، آدمی چاہتا ہے میں جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ خواہشات زندگی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ خواہشات زندگی دنیا میں پوری، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت، خواہشات پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی، اور بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ برتن ہی چھوٹا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ یہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ آپ مالدار بن سکتے ہو، بڑے افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ موت آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، بیماری آنی ہے، پریشانی آنی ہے۔ یہ تو جنت میں اعلان ہوگا، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے۔ تبلیغ محنت ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانے بھائی، اپنی حیثیت کو پہچانے بھائی، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے بھائی۔ چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کہاں جا کے اعلان ہوگا فوت ہو گئے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن میسج چلے گا، اعلان ہو رہا ہوگا فوت ہو گئے۔ سننے والے کہیں گے انا للہ، فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟
اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہ ہوگا. ہاں، ہر روز قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے، او میاں صاحب، او چودھری صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، پھٹا چٹا صاحب، آنا ادھر ہی ہے، آنا ادھر ہی ہے. ہاں، ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. روز جنازے ہیں، روز اعلانات ہیں، روز اعلانات ہیں. اس لیے بھائی عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے. یہ اجتماع اس لیے کہ ہم زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، زندگی کا مقصد پہچانیں. یہ روز اجتماع تھوڑا ہونا ہے، یہ روز اجتماع تھوڑا ہونا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، ہے نا. اس نے بات کو سمجھنا نہیں، ہاں اس نے ایسی پتہ نہیں. یہ نعمت ہے، یہ اجتماع کے عنوان پر یہ مجمع آیا، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا، اللہ کے نام پر مجمع آیا. ہاں، یہ نعمت ہے. اور جتنا یہ مجمع آیا ہے کوئی اپنی طاقت سے نہیں آیا ہے. کس کے فضل سے آئے ہیں بھائی؟ اللہ. کس کے کرم سے آئے ہیں بھائی؟ اللہ. کس کے نام پر آئے ہیں بھائی؟ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم. توبہ توبہ. بہت سے لوگ ہیں جو ایک بات کیا کہہ رہے ہیں، تبلیغ کا کام کرنا ہے، تبلیغ کی محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، معاملات ٹھیک کرنے ہیں، نمازیں شروع کرنی ہیں، توبہ کرنی ہے. پھر ابھی نہیں، میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر سیٹ ہو جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میری دکان سیٹ ہو جائے، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے. اتنے میں فوت ہو گئے. پھر غسل، کفن، جنازہ، دفن، قبر میں اتار کر کہتے ہیں ان کے کفن کی گیریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور تھوڑا سا ادھر کرو. پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو. کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبر میں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں. ہسپتال، جیل بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. بڑی قیمتی زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے بھائی. رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. یہ نہیں کہ زیادہ کمائے گا تو زیادہ کھائے گا. عام طور پر جب زیادہ مال آتا ہے تو خوراک کم ہی ہو جاتی ہے. زیادہ مال آتا ہے تو خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں. یہ جتنا مجمع آیا ہے، ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس دعوت کے کام کو کرے. باقی اللہ صمد ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں. دین کا کام کریں گے، دین تھوڑا چمکے گا، ہم چمکیں گے. اور دین کا کام نہیں کرتے، دین تھوڑا مٹے گا، ہم ہی مٹ جائیں گے. بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، خادم کا کوئی کمال نہیں. جو دین کا کام کرے گا یہ اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ اسے دین کا کام لے رہا ہے. اور اللہ دین کا کام کس سے لیں گے؟ تبلیغ کا کام کس سے لیں گے؟ دین کی ہدایت کا ذریعہ کسے بنائیں گے؟ جس میں طلب ہوگی، جو اپنی سعادت سمجھے گا، جس میں شوق ہوگا، جس میں جذبہ ہوگا، جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دین کے کام کے لیے قبول فرما. جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس سے کام لے گا. اور جو نخرے کرتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، آپ کو پتہ نہیں میری کیا ذمہ داری ہے، جاؤ بھائی اپنا کام کرو بھائی. مزدوروں کے اڈے پہ جائیں، کتنے مزدور کھڑے ہیں، وہ لپک کر آتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں، مجھے لے جاؤ. آپ نے کوفتے تھوڑا کھلانے، کباب تھوڑا کھلانے، سارا دن مشقت کا کام لینا ہے. وہ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اگر ایک مزدور دور بیٹھا ہے، او میاں صاحب میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا، نہ کرو بھائی.